19واں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں متکبرین کی تمنا کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن مشرک اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے انتہائی حسرت اور ندامت سے کہیں گے کہ کاش ہم فلاں کافر کو اپنا دوست نہ بناتے۔ پھر نبی قیامت کے دن کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں اور قرآن کی تعلیم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، اے لوگوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سائے کو پھیلا دیا، کہ سایہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتا بلکہ سورج کی جگہ بدلنے سے سایہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو یہ سایہ ویسٹ کی طرف چلے جاتا ہے، مغرب کی طرف۔ جب سورج زوال کے وقت اوپر آتا ہے تو یہ سایہ سمٹ جاتا ہے، اور جب سورج ویسٹ کی طرف جاتا ہے تو یہ سایہ ایسٹ کی طرف یعنی مشرق کی طرف آ جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کر کر ہٹ جاتے ہیں، راتوں میں سجدے کرتے ہیں اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں یعنی تہجد کی نماز، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں، ہر معاملے کے اندر میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے اور گناہ کی جگہ سے گزر جاتے ہیں، گناہ کی جگہوں پر کھڑے نہیں ہوتے، قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ یہ ایمان والوں کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ یہاں پر سورۃ الشعراء ایک سورت ہے 19واں پارے میں، اس سورت کو سورہ شعراء اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں الشعراء کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کافروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، اگر آپ ان کی تکلیف ایسے ہی اٹھاتے رہیں گے تو پھر لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کافروں کی تکلیف اٹھانا آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کا کام کافروں کو صرف دین کی دعوت دے دینا ہے، بس آپ اپنا کام مکمل کر لیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ پھر اس صورت میں اللہ نے بہت سے پیغمبروں کا تذکرہ کیا، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے سے ہی آ رہا ہے، یہاں پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی قوم کا تذکرہ، ان کے دعوت کے میدان کا تذکرہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ اس سورت کے اندر ایک سورت ہے سورۃ النمل، نمل عربی زبان کے اندر چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں چونٹی کا ایک دلچسپ قصہ، دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے کیسے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی، پرندوں کی، جانوروں کی بولی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سنتے تھے۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر راستے سے گزر رہا تھا تو چونٹیوں کا جو سردار ہے، چونٹیاں زمین کے اوپر جا رہی تھی، چونٹیوں کے سردار نے زور سے آواز لگائی سارے چونٹیوں کو اور یہ کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، بلوں میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم لوگوں کو کھندل کے رون کے چلے جائیں گا۔
فتبسم ضاحكا من قولها، چونٹیوں کی آواز کو سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے. فقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا. اس صورت کے اندر سلیمان علیہ السلام کے ایک انٹیلیجنس آفیسر کا تذکرہ ہے. سلیمان علیہ السلام کا انٹیلیجنس کا آفیسر انسان نہیں تھا بلکہ ایک پرندہ تھا. پٹ پٹی چوڑی ابھی فجر کی نماز کے بعد اکثر نظر آتی ہے ہمارے معاشرے میں. پٹ پٹی چوڑی جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو ہدہد کہتے ہیں. یہ عرب کنٹریز میں پایا جاتا ہے پرندہ ہے. تو ہدہد ایک پرندہ تھا جو سلیمان علیہ السلام کے لیے جاسوسی کرتا تھا. تو ایک دفعہ روزانہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سب کے اٹینڈنس ہوتے تھے. تو ایک دفعہ اٹینڈنس ہو رہا تھا، ہدہد پرندہ غائب تھا. سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر وہ آئندہ آیا تو اس کو میں بتاؤں گا، آج غیر حاضر تھا وہ. تو جب وہ پرندہ آیا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ تو پرندہ کہنے لگا کہ میں جو ہے ایک ملک گیا تھا دور، وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنی بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہاں کی بادشاہ عورت ہے. سلیمان علیہ السلام نے پوری تفصیلات معلوم کی. تو قوم سبا کا واقعہ تھا، بلقیس نامی عورت وہاں پر جو ہے بادشاہ تھی. سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کے اندر سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اسی لیے قرآن مجید کے اندر تلاوت کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ آتا ہے. پھر سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو دعوت دے کر اپنے پاس بلایا. جب وہ عورت آنے لگی تو وہ عورت جس تخت کے اوپر بیٹھتی تھی سونے کا تخت تھا وہ، اور بہت بڑا تھا تخت وہ. کئی ہزار کلومیٹر سے اس عورت کو سلیمان علیہ السلام کے پاس آنا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات بھی رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ کون لے کر آئیں گا وہ تخت وہاں سے جا کے؟ تو ایک جن نے کہا کہ میں جا کر لے کر آؤں گا اس. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ تو اس نے تھوڑا وقت مانگا. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک اور ایک جن تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا. اس نے کہا کہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہاں سے تخت کو اٹھا کر لاؤں گا، کئی ہزار کلومیٹر سے. چنانچہ ویسا ہی ہوا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ جن بلقیس کا تخت اٹھا کر لایا. سلیمان علیہ السلام کے پاس جب بلقیس آ رہی تھی تو جنات نے سلیمان علیہ السلام سے یہ کہا کہ راستے میں بہت بڑا سمندر لگتا ہے آنے کے لیے، اگر آپ ہم کو حکم دے دیں تو ہم سمندر کے اوپر پورا کانچ بچھا دیں گے. اللہ نے بڑے اس واقعے کو بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا کہ جب بلقیس پانی کے اوپر چلنے لگی تو اپنے کپڑے اوپر اٹھا لی، جیسے ہم لوگ پانی میں چلنے کے لیے کپڑوں کو. لیکن بلقیس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی اس وقت جب اس نے پانی کے اوپر قدم رکھا تو پانی اس کے زمین کو، ہاتھ کو، پیروں کو لگنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، کیونکہ پانی کے اوپر کانچ کو بچھا دیا گیا. ایسے عجیب عجیب کرشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے. بعد میں بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی. سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت اس کے سامنے پیش کی. بلقیس نے اس کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئی. کہتے ہیں کہ پھر بعد میں سلیمان علیہ السلام سے بلقیس کا نکاح ہو گیا. ویسے تو سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری بیویاں تھیں، جن میں سے ان کی مشہور بیوی کا نام ملکہ سبا بلقیس کا بھی نام ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے قدرت کے عجیب و غریب کرشموں کو بیان کیا.